السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک نہایت اہم سوال کا جواب جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی آیت کسی کے لیے ہدایت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا سبب۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ لوگ کون ہیں جنہیں قرآن فاسق کہتے ہیں؟ کیا ہر گناہ گار فاسق ہے، یا قرآن یہاں کسی خاص قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں خود اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گناہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ 3 ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 3 بیماریاں کسی معاشرے میں عام ہو جائیں تو وہ معاشرہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ کے عہد کو توڑ دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اللہ کا عہد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ وعدہ جو ہر انسان نے اپنے رب سے کیا تھا۔ قرآن ہمیں سورۃ الاعراف میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی سب سے پہلا عہد تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں اور حق واضح کر دیا، تو انسان پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنے رب کے اس عہد کو پورا کرے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس رب کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے۔ سوچیے، اگر کوئی شخص کسی دوست سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو پھر اس رب کا کیا حق ہے جس نے ہمیں زندگی دی، رزق دیا، صحت دی اور ہر لمحے ہماری حفاظت فرماتا ہے؟ دوسری نشانی، رشتے توڑ دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صرف خونی رشتوں کی بات نہیں ہے، اگرچہ والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن اس میں ہر وہ تعلق شامل ہے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں تک بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، اولاد والدین سے ناراض ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کرتے، بعض اوقات صرف جائیداد، غلط فہمی یا انا کی وجہ سے پورے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا بھی نام ہے۔ تیسری نشانی، زمین میں فساد پھیلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد صرف جنگ کرنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی فساد ہے، رشوت لینا بھی فساد ہے، ناانصافی کرنا بھی فساد ہے، دھوکہ دینا بھی فساد ہے، نفرتیں پھیلانا بھی فساد ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا بھی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین عدل، محبت اور خیر سے بھر جائے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ انسان ظلم، نفرت اور گناہ میں ڈوب جائے۔ ہر روز ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں جہاں ہوں وہاں خیر کا سبب بن رہی ہوں، یا میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اصل نقصان ہے کس کا؟ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ غور کیجیے، ہم دنیا میں نقصان کو کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ پیسہ چلا جائے، کاروبار ختم ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، ہم کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہو گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، سب سے بڑا نقصان وہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو کھو دے، اس کی رضا کو کھو دے، آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جائے۔ اگر پوری دنیا مل جائے لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو حقیقت میں انسان خسارے میں ہے، اور اگر دنیا کی بہت سی چیزیں نہ بھی ملیں لیکن اللہ راضی ہو تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کی صرف ایک آیت نے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ کیا ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتے جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ کیا ہماری موجودگی لوگوں کے لیے رحمت ہے یا تکلیف؟ اگر آج ہم نے ان سوالوں کے جواب تلاش کر لیے تو یقین جانیے قرآن نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد پر قائم رہنے، رشتوں کی حفاظت کرنے اور ہر قسم کے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک ایسا سوال کرتے ہیں جسے سن کر انسان اپنی پوری زندگی پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ یہ آیت صرف تخلیق کی بات نہیں کرتی،
بلکہ ہماری پوری زندگی موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کی حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ دل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو